بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دودھ پینے کے بعد بند گوبھی استعمال کرنے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کھلی آنکھوں سے چھینک نہیں سکتے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، سینے میں جلن، پیٹ کے مروڑ کو دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر اس کو پی جائیں۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسمانی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جن عورتوں میں خون کی کمی ہو وہ سرسوں کے تیل سے بدن پر مالش کریں۔ روزانہ رات کو نیم گرم بادام کے تیل سے آنکھوں کے گرد ہلکے ہاتھوں سے مالش کرو۔ آنکھوں کے گرد حلقوں کے نشان ختم ہو جائیں گے۔ ناشتے کے بعد پانی پینے سے موٹاپا حاوی ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کرو۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ موٹی گردن والا بندہ عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے گردوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں جو رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے۔ جو بھی دوائی زبان کو کڑوی لگنے لگ جائے تو سمجھ لو کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ بالوں کو ہمیشہ مضبوط رکھنا ہے تو نیم کا تیل استعمال کریں۔ میتھی دانے کو ادرک کے ساتھ کھاؤ، جوڑوں کے درد میں آرام آ جائے گا۔ جو کھانا کھا کر ہاتھ دسترخوان سے صاف کرتے ہیں وہ رزق سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ جیولری کے باکس میں اگر ایک چوک کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو جیولری کبھی کالی نہیں ہوتی۔ ناظرین، نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ خارش، کھجلی، چنبل، برس وغیرہ۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو، کیونکہ رزق کی تلاش کرنے کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کر دو، اس سے خشکی اسی وقت غائب ہو جائے گی۔ کھانوں میں زیادہ نمک کا استعمال ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے، اس لیے اپنے کھانوں میں نمک کا استعمال کم کیا کریں۔ ناظرین، زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں جانوروں، چیونٹیوں اور پرندوں کو رزق ملتا ہے اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ ناظرین، بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بھنے ہوئے چنے کھانے چاہیے، اس سے کافی آرام ملتا ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامتیں ہیں۔ ناظرین، چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکری سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کر لیا کریں۔
دانے ختم ہو جائیں گے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جسم کے اندر خون تیزی سے گردش کرتا ہے۔ روٹیاں پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے، تاکہ دوبارہ جب آپ روٹیاں بنائیں تو توا بالکل صاف ہو۔ اگر عورت ناف میں لہسن رکھ کر سوئے گی تو کبھی اس پر موٹاپا نہیں آئے گا۔ الو کو دیکھتے رہو تو 90 سال تک نظر تیز رہے گی۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کر رکھ دیں اور صبح اسے پی لیں۔ یہ صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ناظرین، پانی پینے کے بعد 10 منٹ کے اندر پیشاب نہیں آتا تو سمجھ جائیں کہ یہ معدہ خراب ہونے کی علامتیں ہیں۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسباگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ اس سے آپ کے چہرے پر یا آپ کے بدن پر کبھی بڑھاپا یا جھریاں نہیں آئیں گی۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اگر گھر میں نیم یا لیمن کا پودا ہو تو بہت سی بیماریاں گھر میں نہیں آتی۔ مچھر اور کیڑے مکوڑے بھی نہیں آتے۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگا دینے سے آپ کے دانت موتیوں جیسے سفید ہو جائیں گے۔ ہمیشہ خوراک ایسی کھائیں جس خوراک کے اندر تیزابیت کم سے کم ہو۔ ناظرین، مٹر کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت رہتی ہے ان کے لیے بینگن کی سبزی بہترین ہے۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے تو اس کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر جھاڑو لگانے سے کمر کی ہڈی کمزور ہوتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ عورت مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھا لیا کرے۔ اس سے وہ ہمیشہ جوان رہے گی۔ ناظرین، ہری سبزیاں مثلاً مٹر، کھیرے اور پالک وغیرہ کھانے سے ڈپریشن کو دور بھگایا جا سکتا ہے۔ ٹانگوں میں درد یا پھر لیکوریا ہو جاتا ہے تو روزانہ صبح کے وقت 8 یا 10 بادام کھا لیا کریں۔ اس سے لیکوریا کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ روزانہ صبح اٹھ کر نہاتے ہیں اس سے ان کو کبھی بھی الرجی یا خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ صبح اٹھ کر نہانے سے انسان کا سارا دن فریش گزرتا ہے۔ ناظرین، پیشاب کے انفیکشن میں فالسے کا جوس پیا کریں۔ نہار منہ کھیرا کھائیں، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ کانوں اور آنکھوں کی کھجلی کو دور کرنے کے لیے پیروں کے انگوٹھے پر اور کانوں میں ہلکا ہلکا سرسوں کا تیل لگانے سے کھجلی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نہانے سے قبل پانی میں نمک شامل کر لینے سے خارش نہیں ہوگی۔ اجوائن کھا لیا کرو، ہڈیوں پر گوشت کم نہیں ہو پائے گا۔ بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے اور بکرے کا گوشت انسان کو طاقتور کرتا ہے۔ سبزی میں لوکی بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ گرمیوں میں لوکی کی سبزی کا استعمال کرنے سے گرمیوں میں پسینہ بھی کم آتا ہے۔ جو لوگ دماغ کے تیز ہوتے ہیں ان کی لکھائی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ ہاتھوں سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے اور وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر جسم پر جلن ہو رہی ہو تو مہندی کے پتوں کو پیس کر لگانے سے جلن میں آرام ملتا ہے۔ 70 سال والی عورت چہرے کی روزانہ
زیتون کے تیل سے مالش کیا کریں۔ 7 دن بعد چہرہ 17 سال جیسا نظر آ جائے گا۔ جو زیادہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جن کو بھوک نہ لگتی ہو وہ نہار منہ مالٹا کھائیں، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ جو دہی کا استعمال کرتے ہیں اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ کھیرا شوگر کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ سردی کے موسم میں جب بھی موقع ملے تو دھوپ میں بیٹھ جاؤ، یہ انسان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ناظرین، چاول کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ اسپاگول کا چھلکا لگاتار نہیں کھانا چاہیے، جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ 1 یا 2 دن چھوڑ کر یا پھر کبھی کبھار کھانا چاہیے۔ اگر آپ چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس انڈے کا خالی کھول رکھ دو، چوہے خود بخود بھاگ جائیں گے۔ بائیں ہاتھ سے لکھنے والے لوگوں کی دماغ کی صلاحیتیں تیز ہوتی ہیں اور وہ بات کو جلدی سمجھتے ہیں۔ ناظرین، نہاتے وقت سٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کم سنائی دینے لگے تو رات کو کان میں انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر دونوں کانوں میں پھیرو، اس سے کم سنائی دینے کا پرابلم ٹھیک ہو جائے گا۔ ابلے ہوئے چاول کھایا کرو، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور نہ ہی اس سے موٹاپا آتا ہے۔ ناظرین، دبلے پتلے لوگوں کو کیلے زیادہ کھانے چاہیے، اس سے وزن تیزی سے بڑھتا ہے۔ عورت ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آنا چاہتی ہے تو وہ اپنے غصے کو دبا کر رکھے۔ زیادہ غصہ کرنے والے کے چہرے پر جلدی بڑھاپے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ جو لوگ چاولوں کو ابال کر نہیں کھاتے تو اس سے ان کی چربی زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ مولی کا رس دھندلا پن جالا، موتیا وغیرہ کو شفا دے کر نظر کو تیز کر دیتا ہے۔ انار کا اندر والا سفید چھلکا کھا لیا کرو، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے چہرے کے فالتو بال غائب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بدن کو جوان اور خوبصورت بنانا ہے تو صبح اٹھ کر 12 منٹ تک پیدل چلا کریں۔ گھر کے صحن میں یا باہر چہل قدمی ضرور کیا کریں، لمبی لمبی سانسیں لے لیا کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ اور زیادہ ہوتی ہے؟ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ کھڑے ہو کر موبائل چلانے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ گھر میں جگہ جگہ چیونٹیاں سوراخ بنا لیتی ہیں۔ اگر آپ ان کو بھگانا چاہتے ہیں تو ان کے سوراخوں کے ارد گرد مٹی والا تیل ڈال دیں، کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ ناظرین، نہار منہ کنگا کرنے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں اگر آپ باوضو حالت میں 11 بار درود شریف، 11 بار سورہ اخلاص اور 11 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ جن افراد کے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو وہ روزانہ صبح کے وقت 1 گلاس پانی میں 1 چمچ شہد اور آدھا لیمو نچوڑ کر پی لیا کریں، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ صبح دیر تک سونے سے پرہیز کیا کرو، صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرو، برکت ہوگی۔ ناظرین، کھیرے کا روزانہ استعمال کرنے سے
چہرے پر رونق آ جائے گی اور آپ کا چہرہ کھلا کھلا اور خوبصورت نظر آنے لگے گا۔ ایک تحقیق کے مطابق کوئی بھی عورت کسی بھی بات کو 50 گھنٹے سے زیادہ اپنے اندر نہیں رکھ سکتی۔ ناظرین، ٹھنڈا پانی معدے کے مسئلے بڑھاتا ہے، بلکہ آنتوں کی بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ گندم کے آٹے کی روٹی کھانے سے معدہ مضبوط ہو جاتا ہے، جبکہ سفید آٹے کی روٹی سے معدہ کمزور اور خراب ہو جاتا ہے۔ آنکھوں پر مسکارا اور نلکلی پلکوں کے استعمال سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے اور آنکھوں میں مختلف قسم کے انفیکشن ہو جاتے ہیں۔ پلکیں لمبی کرنے کے لیے کیسٹر آئل روزانہ پلکوں پر رات کو سونے سے پہلے لگانا چاہیے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ میک اپ کا زیادہ استعمال کرنے سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہونٹوں پر زیادہ لپسٹک کے استعمال سے ہونٹوں کا قدرتی رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ملا کر پیتے ہیں ان کے پیٹ میں جمع ہوئی چربی میں کمی آنے لگتی ہے اور موٹاپے سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور کبھی قبض کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 90% لوگ دانت صاف کرنے اور ٹوتھ پر پیسٹ لگانے سے پہلے اپنے ٹوتھ برش کو گیلا کرتے ہیں؟ جو عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد خوبصورت پیدا ہو، اس کو چاہیے کہ حمل ٹھہرنے کے 3 ماہ بعد یا مصوّروں کو سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لے۔ ناظرین، کھیرا کھانے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا، اس کے ساتھ روٹی کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل میں کمی آتی ہے۔